سے کلام سکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ آج میرے ساتھ بولی اور وہ پوری ہو گئی، اور خدا نے میرے ساتھ بہت اس سے کلام کیا۔ شروع میں 18 گھنٹے روتا رہتا تھا، ایسے گھٹنے ٹیک کے میں دعا کرتا تھا اور میری پوری بائبل بھیج جاتی تھی اور خدا میرے ساتھ بولتا تھا اور وہ پوری دنیا میں پورا ہوگا۔ اس لیے آپ کو جب میں کلام دے رہا ہوں، خدا آپ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے۔ دل میں کہے خدا میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے، جتنے بھی خدا یسوع مسیح کے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہیں، وہ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور خدا اپنے بچوں سے کلام کرتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے۔ اور آج جو حوالہ پڑھا گیا ہے وہ دنیا کے ایک ایسا شخص ہے جس کا نام سلیمان نبی ہے، جس کو بہت سی قومیں اور بہت سے مذاہب مانتے ہیں، لیکن یہودی لوگ اور کرسچن لوگ اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کو مانتے ہیں۔ لیکن بائبل جو کچھ پیش کرتی ہے، سلیمان کو خدا نے ایسی حکمت دی تھی اور اس کے اوپر خدا کا روح تھا، اس کو الہام ہوتا تھا۔ شروع میں وہ خدا کے ساتھ بہت زیادہ چلا، اور پھر اس نے آخر کار بہت سی ماریں کھائیں اور اپنی زندگی پر آخر پر یہ کتابوں کا نچوڑ نکال کے لکھ دیا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت۔ پہلی بات جو اس نے سیکھی، اس نے کہا خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ Remember that the fear of the Lord is the beginning of the knowledge۔ اگر آپ صحیح علم لینا چاہتے ہیں، اگر آپ حقیقی علم لینا چاہتے ہیں، 2 قسم کے علم ہیں۔ جو عام علم ہے، کتابی علم ہے، جو دنیا میں ہے، سائنس کا علم ہے، میتھ کا اور بہت سے علم ہے، وہ آپ خدا سے خوف کریں یا نہ کریں ظاہر بھی لے لیتے ہیں۔ وہ آپ کتابیں پڑھ کے سیکھتے ہیں، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، اس کے وسیلہ سے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ والا علم حاصل کرو۔ اس لیے کبھی بھی اسٹڈیز کو چھوڑ کر دعا کا ٹائم نہیں دینا، نہ دعا کا ٹائم چھوڑ کر اسٹڈی کو ٹائم دینا ہے۔ دونوں ہی کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی ضروری ہیں۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے خدا نے یہ دنیا کا سسٹم بنا دیا ہے کہ اس میں بھی علم ہے اور ہر فیلڈ میں آپ ترقی کر سکتے ہو۔ دوسری بات، یہ جو بات کر رہی ہے خدا کا خوف علم کا شروع ہے، وہ بات کر رہا ہے روحانی علم کا، جو گہرا علم ہے، جو خدا کے متعلق ہے، جو روحانی عالم کے متعلق ہے، جو ابدیت جسے آپ ایور لاسٹنگ لائف کہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی زندگی ہوگی۔ اس دنیا میں ابنڈنٹ لائف خدا دینا چاہتا ہے، کثرت کی زندگی سنے گا، اور وہ زندگی دینا چاہتا ہے، وہ روحانی زندگی کی بات کر رہا ہے۔ اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے نالج چاہیے۔ میں ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں، بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، خادموں سے درخواست کرتا ہوں، اپنے چرچ کے اندر بائبل کا علم آلریڈی آپ دے رہے ہیں، اور زیادہ روح القدس سے حکمت لے کر، قدرت لے کر، مسا لے کر اور اس کی قوت لے کر آپ لوگوں کو یہ علم سکھائیں۔ خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ مکاشفہ شروع ہوتا ہے جب آپ خدا سے ڈرنا شروع کرتے ہیں، اور جب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے جو ہم شیروں سے ڈرتے ہیں کہ پہاڑی نہ کھائے، یا وہ بندہ ڈنڈا مارے گا، یا وہ قتل کر دے گا، یا ڈاکوؤں سے یا دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ والے دہشت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ یاد رکھیں، خداوند کے لوگ کہتے ہیں خداوند جب ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کس کی دہشت، ہمیں کسی کی دہشت نہیں ہے۔ یہ ٹیرر نہیں ہے، آپ کو خدا کا ٹیرر نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے خدا آ جائے گا تو کہاں جائیں گے، وہ پرانے یاد نامے میں تھا۔ اب آپ خدا کے لوگ ہو، آپ کے اندر خدا کا پاک روح رہتا ہے، آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کو دیکھ سکتے ہو، اور آپ خدا سے یسوع مسیح میں ہو کر ملاقات کر سکتے ہو۔ اب آپ کو ڈرنے کی جو یہ والا ٹیرر نہیں دیکھا ہوا، یہ والا ٹیرر بہت لوگ ساتھ دہشت ہے، وہ دہشت کروں نہیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ دوسری بات، آپ کا خوف کون سا ہونا چاہیے؟ ایک اور خوف ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو ناراض ہو جائے گا فلانا، ابو ناراض ہو جائیں گے اس لیے اسیہ نہیں کر دے۔ ارے بھائی اچھی بات ہے، آپ ابو کی ناراضگی کا خیال رکھو، اور بہت سے لوگ اس لیے ڈر کچھ کام کرتے ہیں کہ بڑا ڈرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمیں نا شروع میں بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ جو کوئی بات کرنی ہے نہیں گرجیا بار منہ کر کے کر۔ اچھا تو گرجیا تو کئی طرف ہوتے تھے، تو ہم جدھر جو گرجیا نظر آتا ہے اس طرح منہ کر کے کرتے تھے۔ ارے بھائی گرجیا کی منہ کی طرف بات کرو یا بغیر کرو، بات تو ساتھ ہی بولنی چاہیے، ہے آپ کسی بھی عالم میں۔ ہمیں کہ یہ سکھایا گیا تھا ہمیں، اس لیے اس طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، اللہ مارے گا، خدا مارے گا، خدا مارے گا، خدا نے تو ان کے لیے اٹھنا ہے۔ اس طرح کے خوف نہ بچوں میں پیدا کریں کہ خدا کا ہمارے، ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا ہے، ہمارا خدا محبت سے بنا ہوا ہے، اور وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اور ہمارے بچوں کے اندر اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک ڈر ہوتا ہے محبت میں، تیسرا ڈر جو ہے یہ وہ والا ڈر ہے جس کو آپ پیار کرتے ہیں، جس کو آپ واقعی کرتے ہیں، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ ناراض نہ ہو۔ آپ کے پیار کا جو میجرمنٹ ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ دوسرے کی مرضی کے مطابق نہ چلتے ہیں۔ جتنا آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اتنا زیادہ آپ خدا کو پیار کرتے ہیں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا تھا
جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ پیارے بچوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بیٹوں، میرے بزرگوں اور خدا کے خادموں، ہم سب کو خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ دوسری بات، جب ہم خدا کے خوف میں چلیں گے تو ہم بائبل پڑھیں گے، ہم بائبل سے خدا کی مرضی جانیں گے اور اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آگے لکھا ہے لیکن ایک اور شخص بھی ہے جو عقل مند ہے، وہ تو خدا کا کلام پڑھتا ہے، سنتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتا ہے اور اس کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیکن جو بے وقوف ہے، یاد رکھیں اس میں 3 قسم کے پیرنٹس کا ذکر ہے۔ آپ کے 3 قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے بایولوجیکل، اس کے لیے بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کلام کے مطابق ان کی عزت کرنی ہے اور ان کے ساتھ چاہے وہ برے ہوں اچھے ہوں، بائبل میں ایک ہی حکم ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ آپ کو اپنے باپ کی عزت کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہوں یا اچھے ہوں۔ اگر آج آپ دوسروں کے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں تاکہ آپ کے بچے نہیں کریں گے، یہ میرا تجربہ ہے اور یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے، عام لوگوں کا بھی تجربہ ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا میرے بچوں اور بزرگوں ہمیں بہت ضروری ہے۔ دوسرے ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں جن کے وسیلہ سے ہمیں خدا کے پاس آتے ہیں۔ کلام میں ان کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے، ہمیں ان کی بھی عزت کرنی چاہیے اور ان کی بات کو سننا چاہیے، اور اگر آپ اس کی تربیت کو نہیں پاتے تو آپ مار کھا جائیں گے اپنی زندگی میں۔ اسی طرح سے بعض بات آپ کے فادر ہوتے ہیں جو ریئل، جیسے کہ خدا آپ کا باپ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس سے تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے۔ لیکن دنیا میں بھی ایک اور قسم کے فادر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اڈاپٹڈ فادر۔ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے پوری دنیا میں کہ جب آپ دونوں طرف اپنے ماں باپ سمجھ کر بزرگوں کو، بائبل میں کلیسیا میں لکھا ہے، کلیسیا میں دیکھو ان کو باپ سمجھ کر نصیحت کر، یعنی باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور بزرگوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے جو سینئر ہیں اس سے بات کیا ہے، کیونکہ یہاں پر 2 قسم کے شخصوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ عقل مند ہے جو خدا کے کلام میں خوف میں رہتا ہے، دوسرا لیکن احمد حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں۔ وہ نہ تو عقل سیکھنا چاہتے ہیں نہ وہ تربیت پانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خود ہی بڑے ٹرینڈ ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چھوٹے بچے میں دیکھا وہ مان اینڈ کر کے آتا ہمارا کر لے ہم آپ کو بہت پتا ہے، میں نے ایسے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مان اینڈ کر کے سن لیتے، میں نے پڑا ہوتے ہیں ان کی پتا، وہ انہیں روکن دیجیے کہ آگے تیرا ہاتھ لگا دے گا، پھر سر سن کے پھر ان کو پتا لگتا ہے، اس لیے کہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے وہ یہ عقل ہے۔ اور میں نے بڑے جوانوں کو بھی دیکھا، نانی بھی مانگا اور میں نے مرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کے جنازے اٹینڈ نہیں کر سکا۔ امریکہ کے اندر اس طرح لوگ مرے اور کتنے لوگ مرے، کیسے وہ لڑکا ایک ہی تھا پادری کا اور وہ منتیں کرتا تھا نہ جا بری کمپنیوں میں نہ ایسے کر، اور ایک دن اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہی گینگسٹروں نے گاڑی کے اندر رکھ دیا اور اس نے اس کے جنازے میں کہا یہ سیدھا جنت میں گیا ہے۔ میں بہت بڑا خادم ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ جنت میں گیا ہے، میں اس کو منع کرتا تھا، یہ بات نہیں سنتا تھا۔ اور یاد رکھیں جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر نیچر ہوتی ہے کہ وہ تربیت پانا ہی نہیں چاہتے اور اس وجہ سے بے ترتیب زندگی میں رہتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ٹیچروں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں اور روحانی پادری بھی کر رہے ہیں۔ ہم یہ جو بیج ہوتا ہے نا، بھی خدا نے مجھے کہا بیج اندر ہی ہوتا ہے، بیج کی اپنی قسم ہوتی ہے، مالٹے کا مالٹا اٹھنا فلانا ہے، آم اٹھنا ہے، یہ بیج تو اندر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بیج جو ہے اس کو جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مٹی چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کو نمی چاہیے، بھی مجھے خدا نے یہ بتایا۔ اور ہم سب بیج کی طرح جب اس دنیا میں آتے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کچھ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم بڑھتے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں۔ جو مالی کے نیچے رہتا درخت اس کی شکل میں، اس کے پھل میں اور اس کے سارے سبھاؤ میں فرق ہوتا ہے، اور جو کسی کے ہاتھ کے اچھے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے اس کی شکلوں سے، اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے، اس کی چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ میں دنیا میں پھرتا ہوں، میں 10-15 منٹ کے بعد بتا سکتا ہوں کہ یہ تجربے کی وجہ سے، میں رول قدس کی وجہ سے سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے بہت کچھ رول بتاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں بتا سکتا ہوں تجربے کی وجہ سے کہ یہ لڑکا یہ لڑکی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں ایک گھر میں گھسا، صرف میں 3 منٹ کے لیے ایسے اندر گیا تو جا کے بیٹھتے میں مجھے پتہ لگ گیا۔ بعد میں نے کہا اس کی ماں سے بات کی تو وہ رونے لگ گئی، کہتی آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، یہ لڑکا جو ہے ایسا ہی ہے، پوری جو آپ نے اس کی کہانیاں بتائی کہ یہ ایسا ہوگا یہ ہوگا۔ میں نے کہا باجی برا تو نہیں بناؤں گی، سین فرانسسکو کی بات ہے 20 سال پہلے، تو رونے لگی میرے آگے اور کہنے لگی ہاں ابھی یہ نکل گیا، اب یہ سارے کام کرتا ہے۔ میں نے کہا اس کو ایسے آگے سے نکل کے کیا، میں نے آپ کو بتا دیا، رول قدس نے مجھے بتایا، خدا نے نہیں بتایا، میرا تجربہ اتنا ہو چکا ہے۔ اس لیے جو ٹیچر یا تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں
اس لیے یاد رکھیے اگر آپ نے برکت پانی ہے. میں صرف دو باتیں اور چھوٹی چھوٹی کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تربیت پذیر ہونا بچوں, ہم نے بھی ہونا, ہم بڑے ہیں, ہم بھی سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, ہم بزرگوں سے سیکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ساری سچویشن اور عقل کو استعمال کرنا ہے. اور جب ہم حکمت خدا سے مانگتے ہیں, خدا سے رہن میں مانگتے ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں بہت جھگڑے کے ہوتے ہیں. بہت جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر نے سامنے کچھ نہیں کرنا, اسی لیٹ آئیے, اسی نہ پڑھیے, ساڈا جو دل کرتا اسی کریے. کچھ بچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ برا مناتے ہیں جب ٹیچر کو کچھ کہتے ہیں. کچھ پیرنٹس بے سمجھ ہوتے ہیں, میں بیوقوف نہیں کہوں گا, احمد نہیں کہوں گا, بیوقوف ہوتے ہیں. وہ مجھے یاد ہے ایک دن ایک بچہ تھا, وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا, میں بھی بیٹھا تھا, تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ نے ہمیں خراب کیا ہے, اگر آپ نے ہمیں وقت پہ مارا ہوتا, ہماری تربیت کی ہوتی, تو آج ہم بہت کچھ ہوتے. اب بھی خدا کا شکر, ہم کچھ درمیان ہیں, لیکن ہم یہاں ہونا تھا ہم نے, اور آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے ہمیں مارا نہیں, آپ نے ہمیں چیک نہیں کیا جب ہم اسکول جاتے تھے, آپ نے ہمارا خراب کیا. میری آنکھوں کے سامنے میں خود اس کو سن رہا تھا, اور میں چپ کر کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا, اور اس کے بعد میں اس کو کبھی کچھ نہیں کہا. ایک ایسے بچے بھی میں نے دیکھے کہ وہ ابھی بھی وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں جیسے کہ اپنے ابو دے بڑے شکر گزار ہیں, ایسی بار جھاڑو دینا سی, یہ میں نے لفظ سنے ہیں, کہتے جھاڑو دینا پر ساڑی پٹ چاڑ کے رکھتا سی. وہ کہتا سی کہ سیدھے ہونا ہے, خبردار اگر تم نے ایسی بدتمیزی کی, اگر تم بات پھرے والا لڑکوں میں, اگر تم نے یہ کام کیا, اور آج ان کی وجہ سے میں انجینئر اور ڈاکٹر بن گیا ہوں. یاد رکھیں وہ اپنے باپ کے پاؤں دھو کر پیتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ جو لڑکا غیر تربیت بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کر دیتا ہے. میرے بچوں, میری بہنوں اور بھائیوں, ہم جو ٹیچرز ہیں ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈینیل کی میں صرف مثال پڑھوں گا 2 منٹ کے لیے, اس میں 2 منٹ سے بولوں گا. لکھا ہے کہ ڈینیل کی کتاب اس کا پہلا باب 17 ہے, یہاں لکھا ہے 17 بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں. تب خدا نے ان چاروں نوجوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی, اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا. آپ نے یہاں دیکھا کہ یہودی آدمی ہے, اسیری کے اندر ہے, اور جوان ہے, اور اپنی زندگی ابھی اس نے شادی نہیں کی, اس کے ہسٹری سے پتہ لگتا ہے, اور غیر شادی شدہ ہے, مشکلوں کے اندر ہے, لیکن 2 وجوہات سے وہ غالب آ گیا. غالب آ کے بہت بڑا افسر بن گیا, جہاں تک کہ بادشاہ سے دوسرا درجہ لے گیا. 2 باتیں آپ کے اندر ہونی چاہیے. پہلی بات کیا ہونی چاہیے, آپ کو علم لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے, مہارت, اور وہ سارے بڑی چیزیں انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی تھی, کیونکہ وہ شاہی خاندان میں سے تھے. آپ بھی بچوں جو خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو, آپ بھی بڑھو جو خدا کے بیٹے بیٹیاں, آپ شاہی کہنوں کے ہو, اور آپ شاہی کہنوں میں آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ کی زبان فرق ہونی چاہیے, آپ کا رویہ فرق ہونا چاہیے, آپ کا سوچ فرق ہونی چاہیے, آپ کا پریکٹیکل فرق ہونا چاہیے, اور دوسرے سے وہ مہارت رکھتے تھے. اور آپ کو علم ہونا چاہیے, دنیاوی بھی اور روحانی بھی. اور جب آپ کے ساتھ خدا ہوگا تو پھر خدا آپ کو ایسی برکت بخشے گا کہ آپ روحانی بھی تھے, وہ روحانی بھی تھے, رویا دیکھتا تھا, خواب دیکھتا تھا, خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. اس لیے آخری مثال آپ کو دے کر اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح کہتا ہے, دنیا میں جتنے انسان آج تک اس دنیا میں آئے ہیں, ایک ہی آدمی ہر صورت میں پرفیکٹ تھا, کامل تھا, جس میں کوئی گناہ نہیں تھا. اور اس کے لیے لفظ لکھے ہوئے ہیں, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں ختم کروں گا اگلے 2-3 منٹ میں. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 51 آیت اور 52 آیت. یسوع مسیح کے اندر لکھا ہے, مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے. اور یہ 50 آیت میں 51 میں لکھا ہے, اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا, اور اس کی ماں نے سب باتیں اپنے دل میں رکھی. اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. میں سے 2-2.5 منٹ اس میں لینا چاہتا ہوں, دھیان سے سنیے. پہلی بات, یسوع سے بڑا کوئی نمونہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر, ایک انسان میں حیثیت میں بھی اور خدا کی حیثیت میں بھی. تو خدا تو ہوتا ہی کامل ہے, کیونکہ وہ کہا ہے کہ خدا تو کامل تھا. وہ جب انسان بنا تو اسے سکھانا تھا کہ انسان کامل ہو سکتا ہے, خدا کی مرضی کے تابع ہو سکتا ہے. اور یہاں پر اس نے انسان بن کر لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہا. 30 سال تک یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا کہ 30 سال تک کس طرح سے بچوں کو اور بڑوں کو ایک دوسرے کے تابع رہنا ہے. اور جب تک اس کی کال فل ٹائم نہیں ہوتی, جب اس کی کال خدا کی خدمت کے لیے وقت آ گیا, اس وقت وہ اپنے ماں باپ کو کہنا کہ کیا مجھے سپیریئر کام کرنا ہے, ایک بڑا کام کرنا ہے, کیونکہ مجھے خدا دنیا میں رہ کر تیاری کر کے نمونہ بن کے قربان ہونا, کفارہ بننا ہے. مجھے باپ نے اس لیے بھیجا, میرا باپ آسمانی ہے, تم نہیں ہو.
میری ماں جو ضرور ہے تو مجھے لانے کے لیے، لیکن یاد رکھ کے میری اور ماں باپ اب وہ ہیں جو میرے اس رویا کے ساتھ، میرے اس پروگرام کے ساتھ، میرے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ، میرے اس بلاوے کے جس مقصد سے میں آیا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں۔ میں پیار ضرور کرتا کیونکہ آپ جسمانی طور پر مجھے لانے کا سبب بنی اور سلیپ پر بھی اس نے اس کو یاد کیا، لیکن یاد دکھایا کہ ماں باپ کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے، یہاں تک لائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ روڈ آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا، جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ بولیں گے تو آپ داڑھیں مار مار روئیں گے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے سخت لفظ، آپ کے خیالات، آپ کی باتیں جو ہیں ان کو مار دیں گے اور وہ بیمار ہو جائیں گے اور وہ سوچ سوچ کے مر جائیں گے، اور آپ بھی رہو گے پھر ان کی قبر پہ اگر ڈیڈی ہوتا تو کیا ہونا تھا، ماما ہوتی تو کیا ہوتا تھا۔ ڈونٹ ٹارچر یور پیرنٹس، اپنے پیرنٹس کی تابع داری کو کہ میرے یسوع نے کی ہے، آپ کے یسوع نے کی ہے، ہم سب کے یسوع نے کی ہے، اس سے زیادہ اچھا نمبر کو کیا ماں باپ کے تابع رہا اور دو باتوں میں ترقی کرنی ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت، یہ نیچرل ہے، قد و قامت میں آپ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی ایج ہوتی ہے، پہلے آپ چھوٹے چھوٹے پھر بڑے ہو گئے پھر لمبے ہو گئے پھر ایک وقت آتا ہے میجورٹی آتی ہے، وہ نہیں ہونا ہے، قد و قامت میں بڑھتے ہیں، حکمت میں آپ نے ماں باپ سے سیکھنا ہے، بائبل سے سیکھنا ہے، چرچ سے سیکھنا، پادریوں سے سیکھنا، خدا کے خادموں اور خادموں سے سیکھنا ہے، اور آپ نے سیکھ کر حکمت حاصل کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو روحانی حکمت بھی چاہیے، اور پھر لکھا آپ کو خدا اور انسان دونوں کی مقبولیت میں ترقی کرتے گئے۔ یاد رکھیں آپ کو دونوں قسم کی علم اور حکمت اور دانش کی ضرورت ہے۔ اسکولوں میں اکیڈیمکلی پڑھو، اور یہ بلیسڈ ہو آپ، مبارک ہو آپ یہاں کے بچے جن کو آپ کو کرسچینٹی موجود ہے۔ ہمارے کچھ بچے بڑے پڑھے ہیں، میں بھی اسکول میں کوئی دیر پڑھا ہوں، وہاں پر تو کوئی ہمیں بائبل نہیں پڑھاتا تھا۔ میں 4 سال 7ویں سے لے کر 10ویں تک میں نے مسلم اسکول میں پڑھا ہوں، اور میں وہاں پر کوئی مجھے بائبل نہیں سکھاتا تھا، کوئی مجھے بائبل کی آیتیں نہیں دیتا تھا، لیکن بورڈنگ میں میں رہتا تھا تو وہاں آ کے ہم بائبل سیکھتے تھے۔ آپ مبارک ہو آپ کو اسکول میں ایسے ٹیچرز، ایسے استاد، ایسے آپ کا پرنسپل، اور وہ سارے بائبل کو جانتے ہیں، وہ بائبل لانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ کو اپنے اساتذہ کو، اپنے پیرنٹس کو کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو، اور آپ کو ان کی تابع داری میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو ایک ایسا پودا بنانا چاہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے ماسٹر پیس، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، اگر اس کا مطلب شاہکار۔ شاہکار جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے جس طرح ہمارا یسوع جو تھا نا وہ کارپینٹر تھا۔ کیا تھا وہ؟ کارپینٹر، بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ تو بڑھئی والا کیا کرتا ہے؟ بڑھئی ایک بری سی لکڑی لیتا ہے الٹی پلٹی سی، اور اس کو کاٹ کاٹ کے چھید کے اور اس میں سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو شاہکار کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو ماسٹر پیس بناتے تھے تو وہ کامل تھے، جب وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ سیکھ کے تو وہ رندہ مارتے تھے، چھیدتے تھے، تو جب چھیری جاتی لکڑی تو درد ہوتی ہے، یہ تربیت ہوتی ہے، کاٹ لی جاتی ہیں چیزیں اور آپ کو ایک خوبصورت شکل دی جاتی ہے، اور جب آپ کی شکل خوبصورت ہو جاتی ہے تو دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے، بھی اس طرح کا تو پیس کو دیکھا نہیں کبھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں، یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، یہ جو آپ کو خدا تعبیر دیتا ہے، خدا کے صحیح خادم جو مجھ سے بھرے ہوئے خدا کی محبت میں پاکیزگی میں یہ کام کرتے ہیں، وہ آپ کو خدا کی نمائندگی کی جگہ آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ آپ بڑے خوبصورت بن جاؤ۔ پرپس پازیٹیو ہے، تاکہ خدا اور انسان کی نظر میں آپ ترقی کرو۔ میں چاہوں گا کہ آج ہم دعا کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ کوئی بچہ جو ہے پلیز یہ کونے میں جو بچے بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت سینسٹیو ہوں، اس کونے میں بچوں کو باتیں کر رہے ہیں، بالکل کونے میں، اس کونے میں میرا ہاتھ دیکھیے، ان کو پیچھے گئی ہے، پیچھے والوں کو، اس کونے میں ان کو کوئی باتیں نہیں کریں، یہ وقت باتیں کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے خدا کے کلام میں۔ اور بڑے افسوس کی بات، آئی ایم ویری اسٹرکٹ ان بائبل، بائبل میں خدا یہاں موجود ہے، اور آپ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ پسند باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ باقی سب ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے۔ میں اپنے 5 یا 7 منٹ دوں گا، اور میں درخواست کروں گا کہ جہاں سے آپ آ جائیں اور دعا کریں، اور میں سب سے درخواست کروں کہ سب اپنی آنکھیں